السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں برطانیہ سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے سنہری ناشپاتیاں، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے رضوانہ سید علی نے۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھے کسان نے اپنے گھر کے صحن میں ناشپاتی کا درخت لگا رکھا تھا، جس پہ اتنی میٹھی اور رسیلی ناشپاتیاں لگتی تھیں کہ جو کھاتا بس ہونٹ چاٹتا رہ جاتا، اور رنگ تو ان کا ایسا سنہرا تھا جیسے سونا۔ کسان کو یقین تھا کہ اتنی عمدہ ناشپاتیاں اور کہیں نہ لگتی ہوں گی۔ کسان کے 3 بیٹے بھی تھے۔ ایک روز وہ سب اپنے صحن میں بیٹھے ناشپاتیاں کھا رہے تھے تو بڑا بیٹا ایک دم کہہ اٹھا کہ ایسی ناشپاتیاں تو بادشاہ کو بھی نصیب نہ ہوں گی۔ اس کی بات سن کر کسان کو خیال آیا کہ یہ ناشپاتیاں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنی چاہیے۔ اس نے یہ بات لڑکوں سے کی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بڑا لڑکا کہنے لگا، میں یہ تحفہ لے کر دربار میں جاؤں گا کیونکہ یہ تجویز میری ہے۔ ہاں بھائی، تم ہی جانا، باپ نے کہا۔ اگلے دن بڑے لڑکے نے اچھے اچھے کپڑے پہنے۔ اس کی ماں نے ایک بڑی سی ٹوکری میں ناشپاتیاں رکھی اور ایک خوبصورت سرپوش سے ڈھک کر بیٹے کے حوالے کر دیا۔ لڑکا خوش خوش محل کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں ایک کھیت آیا۔ کھیت میں ایک بہت بوڑھی عورت کام کر رہی تھی۔ لڑکے کو دیکھ کر اس نے بمشکل اپنی جھکی کمر سیدھی کی، بغور اس کی طرف دیکھا اور تیز آواز میں کہنے لگی، لڑکے کہاں جا رہے ہو اور تمہاری ٹوکری میں کیا ہے؟ لڑکے کو بڑھیا سے خوف معلوم ہوا اور اسے یہ بھی لگا کہ میں نے اگر اسے بتا دیا کہ میری ٹوکری میں کیا ہے تو کہیں مانگنے ہی نہ لگے، لہٰذا وہ جلدی سے بولا، کچھ بھی تو نہیں۔ اچھا، دیکھنے میں تو بہت بھاری معلوم ہو رہی ہے، بڑھیا نے کہا۔ دیکھو بڑی بھی، اس میں خاک دھول ہو یا مٹی، تم سے مطلب؟ لڑکے کا تیکھا لہجہ دیکھ کر بوڑھی عورت کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر یہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، ٹھیک ہے، دھول مٹی ہو یا خاک، مجھے کیا۔ لڑکا اپنے راستے چل دیا۔ جب وہ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محل کے باہر پہرے دار پہرہ دے رہے ہیں۔ ان کی خوبصورت وردی اور محل کی شان و شوکت دیکھ کر لڑکا حیران رہ گیا۔ ایک پہرے دار نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ بہت دور سے بادشاہ سلامت کے لیے تحفہ لے کر آیا ہے۔ یہ اطلاع بادشاہ کو پہنچائی گئی تو بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا۔ محل کو اندر سے دیکھ کر تو لڑکے کے ہوش جاتے رہے۔ بہرحال اس نے خود کو سنبھالا، جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر ٹوکری اس کے سامنے رکھ کر ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ ہمارے آنگن میں ناشپاتی کا ایک درخت ہے۔ میرے بابا نے بہت محنت سے اسے پروان چڑھایا ہے۔ اس پہ ایسی عمدہ اور نفیس ناشپاتیاں لگتی ہیں جو شاید روئے زمین پر اور کہیں نہ ہو۔ میرے بابا نے یہ پھل آپ کے لیے بہت محبت سے بھجوایا ہے۔ بہت خوب، بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ پھل تو ویسے بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ پھر بادشاہ نے ایک خادم کو اشارہ کیا تو اس نے آگے بڑھ کر ٹوکری سے سرپوش ہٹا دیا۔ ہیں؟ یہ کیا؟ بادشاہ کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا کیونکہ ٹوکری میں تو مٹی پڑی تھی۔ اس بدتمیز لڑکے کو کال کوٹری میں پھینک دیا جائے، اسے ہم سے مذاق کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ غصے سے چلایا۔ کئی دن تک بڑا لڑکا جب گھر واپس نہ پہنچا تو کسان نے ایک دوسری ناشپاتیوں کی ٹوکری تیار کی اور منجلے لڑکے کو محل کی طرف بھیج دیا تاکہ بادشاہ کو یہ بھی مل جائے اور بڑے بیٹے کا بھی کچھ اتا پتہ چلے۔ اب منجلے کو بھی راستے میں وہی بڑھیا ملی اور اس کی پوچھ پڑتال پہ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ چلا کر کہنے لگا، بڑی بھی، ٹوکری میں بکریوں کا چارہ ہے، کھاؤ گی کیا؟ بڑھیا قدرے مسکرائی اور اپنے کام میں لگ گئی۔ دوسرے لڑکے کو دیکھ کر پہرے دار کچھ پریشان تو ہوئے پر اندر اطلاع کر دی گئی۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر لڑکے کو اندر بلا لیا کہ ہر کوئی تو بادشاہ سے مذاق کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ دوسرے لڑکے نے بھی اپنی ناشپاتیوں کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، پر جب ٹوکری سے سرپوش ہٹایا گیا تو وہاں بکریوں کا چارہ رکھا تھا۔ بادشاہ جھلا گیا اور اسے لڑکے کی صفائیاں سنی نہ چیخو پکار اور اسے کال کوٹری میں پھینکوا دیا۔ دونوں بھائی گھر نہ لوٹے تو سب سے چھوٹے بیٹے نے محل جانے کی ضد کی۔ ماں باپ کا دل تو نہیں مانتا تھا پر بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر اسے بھیج دیا گیا۔ راستے میں اس کی ملاقات اسی بڑھیا سے ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی بڑھیا مسکرائی اور بولی، آئیے آئیے،
یقیناً آپ کی ٹوکری میں مٹی ہے یا چارہ۔ لڑکے نے بڑی بی کو ادب سے سلام کیا اور پھر کہا، نہیں بڑی اماں، اس ٹوکری میں ناشپاتیاں ہیں جو میرے بابا نے بادشاہ سلامت کے لیے بطور تحفہ بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی مجھے اپنے بھائیوں کا بھی پتہ چلانا ہے جو کئی دن پہلے محل کی طرف گئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اچھا، تو تمہاری ٹوکری میں ناشپاتیاں ہیں؟ ہاں ماں جی، اور یہ اتنی رسیلی ہیں کہ گھاؤ تو بس کھاتے ہی چلے جاؤ، اور رنگ تو ایسا سنہرا ہے جیسے سونے کی بنی ہو۔ یہ سچ مچ بادشاہوں کے کھانے کے لائق ہیں۔ ٹھہریے، میں 2-4 آپ کے لیے بھی نکال دیتا ہوں۔ نہیں نہیں بیٹا، تمہارا بہت شکریہ، تم ایسی انمول سونے جیسی ناشپاتیاں بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، مجھے یقین ہے بادشاہ کو یہ تحفہ بہت پسند آئے گا۔ بڑھیا نے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ چھوٹا لڑکا بھی محل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ محل کی شان و شوکت دیکھ ہی رہا تھا کہ پہرے داروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ارے دوڑو بھاگو، بچ کے نہ جائے، پھر کوئی گواہ ٹوکری اٹھائے چلا رہا ہے، بس بادشاہ سلامت کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، پکڑو اسے کال کوٹری کی طرف لے چلو۔ اب لڑکا چیخ رہا ہے، میں بادشاہ سلامت کے لیے تحفہ لایا ہوں، ایسی شاندار اور سیری ناشپا، اور پہرے دار چلا رہے ہیں، ٹھہرو تمہیں مزہ چکھاتے ہیں، کوئی مٹی لے چلا رہا ہے، کوئی چارہ، اور کہتے ہیں کہ… ادھر یہ ہنگامہ مچا تھا۔ اتفاق سے شہزادی کا گزر ہو گیا۔ اسے اپنے پہرے داروں کی بدتمیزی پر سخت غصہ آیا کہ کسی سیدھے سادھے دیہاتی سے ایسے سلوک کا کیا مطلب۔ اس نے لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور خود اسے دربار میں لے گئے۔ ناشپاتیوں کا ذکر سن کر بادشاہ کا چہرہ تن گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں، مگر شہزادی کی وجہ سے وہ خاموش رہا۔ شہزادی نے لڑکے کے ہاتھ سے ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے رکھی اور سرپوش اٹھا دیا۔ سب اہل دربار دنگ رہ گئے۔ ٹوکرے میں سنہرے رنگ کی جھلملاتی ناشپاتیاں سچ مچ سونے کی معلوم ہو رہی تھیں۔ اتنا عمدہ تحفہ پا کر بادشاہ سلامت بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف لڑکے کو خلعت اور انعام و اکرام سے نوازا، بلکہ اس کے بھائیوں کو بھی رہا کر دیا۔ اور چونکہ وہ ہنسی خوشی اپنے گھر چلے گئے، تو ہماری کہانی بھی اسی ہنسی خوشی پہ ہو گئی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ رابطے کا نمبر ہے 030974444450۔ بہت زیادہ کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب پر کہانی زبانی آفیشیل پر جائیے۔ اللہ حافظ۔